السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ایڈیشن ناولز پہ۔ میری ریکارڈنگ جو میں نے اپلوڈنگ پہ لگائی تھی وہ ویڈیو ہی کرپٹ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں ریکارڈنگ کرنے کے بعد نا قسم سے میرا دوسری دفعہ اس ویڈیو کو کبھی ریکارڈ کرنے کا دل نہیں کرتا، اور اس وقت بج رہے ہیں صبح کے نہیں، دوپہر کا 1:30 بجنے لگا ہے، اور اب میں دوبارہ سے اس قسط کی ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں، کیونکہ پہلے جو میں نے ریکارڈنگ کیا وہ ویڈیو ہی کرپٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ یوٹیوب پر جا کر پلے ہی نہیں ہو رہی، لیکن میری گیلری میں وہ پلے ہو رہی ہے۔ تو یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے انتہائی ناانصافی، تو اس ناانصافی کو دیکھتے ہوئے میں دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں، جس کے لیے میری جان جاتی ہے، ورنہ اس وقت یقیناً میں جنون یارم کی بیٹھ کر ریکارڈنگ کر رہی ہوتی۔ تو جلدی سے جنون یارم کا ٹارگٹ پورا کریں تاکہ میں رات کو 9 بجے آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ایپیسوڈ دے سکوں۔ تو باقی میرے ٹارگٹ کو بالکل کسی نے سیریس نہیں لیا، سو سبسکرائبر تک نہیں دیے کسی نے۔ اتنا مشکل تو نہیں تھا یار میرا ٹارگٹ۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ آپ لوگ سبسکرائب بھی نہ کرو، لائک بھی نہ کرو، پھر بھی اریج کے آپ لوگوں کے لیے محنت کرتی رہے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو آپ لوگ، مجھے نہیں پتا، جتوں مرضی ہے سبسکرائبر دو، اور اب ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ لوگ میرے ٹارگٹ پر تھوڑا غور کرو جی، ایسے نہیں چلنا آپ لوگوں کے، بس میرے کو نہیں پتا، میرے کو ٹارگٹ پورا کر کے دو۔ اور کیا کہنا تھا، ہاں یار میرے کو اتنی ضروری بات بتانی تھی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، میری یادداشت خراب ہو گئی ہے، تو مجھے نا یادداشت ایشو ہو گئے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر قسط نمبر 63 تحریر اریج شاہ۔ یہ ایپیسوڈ بارات اسپیشل ہے، تو یعنی کہ اس میں شادی ہوگی تو نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹائپ کی ہوگی سب کو پتہ ہے، تو اچھے شریف بچے نہ آئے میرے پیج پہ۔ تو یار ستمگر قسط نمبر 63 تحریر اریج شاہ۔ پھپھو، کم سے کم آپ میری بات سن تو لینا، آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں جیسے میں نے خدا نخواستہ کوئی گناہ کر دیا ہو؟ وہ انسان کوئی غیر نہیں، میرا شوہر ہے۔ وہ انہیں چوتھی دفعہ یہ بات بتا رہی تھی، جبکہ پھپھو تو کچھ سننے کی روادار ہی نہیں تھی۔ وہ مسلسل اس کی باتوں کو اگنور کر رہی تھی۔ شادی پر انہوں نے اسے ایسے اپنے ساتھ چپکا کر رکھا ہوا تھا جیسے وہ کوئی معصوم چھوٹی سی بچی ہو، اور ان کے لیے تو وہ معصوم سی بچی ہی تھی جس کو ایک انسان نے اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا، اور وہ اس کو نکاح سمجھ رہی تھی۔ کیا وہ صرف محبت کے اظہار کو نکاح کہہ رہی تھی؟ نہیں، وہ معصوم بچی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتے تھے، اسی لیے تو وہ چوتھی دفعہ انہیں بتا رہی تھی، جبکہ وہ اگنور کرتی اسے شادی والے گھر سے سیدھا اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ اوہو پھپھو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ بابا کو بھی ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ ہے، اور اب کی دفعہ وہ جیسے ہر راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتی تھی۔ کون سے نکاح کے بارے میں پتہ ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ اب کی دفعہ وہ غصے سے دروازہ بند کرتی اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی، جبکہ وہ ان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے گہرا سانس لیتی ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ پھپھو، میری پیاری پھپھو، میں آپ کی پریشانی کو سمجھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں آپ ارزق سر کو کوئی غلط قسم کا انسان سمجھ رہی ہیں، لیکن وہ غلط نہیں ہیں، وہ میرے شوہر ہیں، میرا نکاح ہوا ہے ان کے ساتھ۔
مولوی اور گواہوں کی موجودگی میں بابا بھی جانتے ہیں، ماما بھی نکاح میں شامل تھی۔ میں اور ارزق ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بابا خود ہماری رخصتی کرنے والے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں بتانے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ویٹ، میرے پاس نکاح کی فوٹوز بھی ہیں۔ وہ انہیں ریلیکس کرتے ہوئے مسجد میں لی گئی اپنی اور ارزق کی تصویریں انہیں دکھانے لگی تھی، جبکہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان کا بس یہی سوال تھا کہ ایسی کون سی مجبوری تھی جو اس طرح مسجد میں نکاح کرنا پڑا؟ کوئی مجبوری نہیں تھی پھپھو، بس ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور بس وہ مزید معاملات کھینچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ارزق سے آپ کی بات کرواؤں گی، وہ میرے کالج کے ٹیچر بھی ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے انہیں یقین دلا رہی تھی۔ کون ہے؟ لڑکا کہاں سے ہے؟ صرف ایک کالج کے ٹیچر سے نکاح کروا دیا، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ انہیں اپنے بھائی پر حیرت ہو رہی تھی۔ آپ کا جمائی راجہ نہیں ہے؟ رائق دورانی اس کے بڑے بھائی ہیں۔ اس نے فوراً وہ راز کھول دیا تھا جو ارزق نے اسے بتایا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں، قسم سے سچی کہہ رہی ہوں، اسی لیے تو ان کے گھر پر تھے۔ وہ گھر ان کا بھی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ وہ کسی چھوٹے موٹے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا تعلق ایک بہت اونچا اور بڑا مقام ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور برلاس نے تمہاری شادی وہاں کیسے کر دی؟ میرا مطلب ہے، وہ اس خاندان میں تمہاری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ میری مرضی کی بھی تو کوئی اہمیت ہے نا پھپھو، اور یہ شادی بابا کی مرضی سے نہیں، میری اپنی مرضی سے ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی بیٹا برلاس خان کیسے مان گیا؟ برلاس خان اس خاندان سے نفرت کرتا ہے، بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ تم جانتی بھی نہیں ہو کیا کیا ہو چکا ہے۔ سب جانتی ہوں میں پھپھو، سب کچھ جانتی ہوں۔ ماما نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، لیکن آپ بہت کچھ نہیں جانتی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے یقین سے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ پری کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا تو بابا باہر لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شجر اور تبریز کو وہ گیسٹ روم کی طرف بھیج چکا تھا۔ وہ سیدھا بابا کے پاس ہی آ گیا تھا، جبکہ انہوں نے ایک نظر پاس کھڑی
اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ان کا انداز سختی لیے ہوئے تھا۔ پری، تم جاؤ اوپر روم میں جا کر چینج کر لو، پھر ہم نے عرض کے گھر چلنا ہے۔ میں بابا کی بات سن کر آتا ہوں۔ وہ پیار سے اس کا گال چھوتے ہوئے اسے بھیج چکا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ کس کی اجازت سے تم اس لڑکی کو ہمارے خاندان کی شادی میں لے کر گئے تھے؟ بابا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ان کا سوال سن چکی تھی لیکن رکی نہیں تھی۔ بابا، وہ میری بیوی ہے، میں اسے سب کے سامنے انٹروڈیوس تو کرواؤں گا ہی نا۔ خیر، فی الحال تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ وہ میری بیوی ہے، لیکن میں زیادہ عرصہ یہ بات چھپاؤں گا نہیں، کیونکہ میں اسے سب کے سامنے اپنی بیوی انٹروڈیوس کروانے کے لیے ہی یہاں لایا ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، یقیناً بابا نے اس پر غصہ کرنا تھا۔ وہ تو تب ہوگا نا جب ہم تمہاری بیوی کو الینا سے بہتر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ تم نے ہی تو کہا تھا میری بیوی کو ہر طرح سے آزما لیں، وہ ہر لحاظ سے الینا سے بہتر ہماری بہو بننا ڈیزرو کرتی ہے۔ تو تم اتنے جلدی خود سے فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ فیصلہ تو ہم کریں گے نا۔ بابا کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ ان کے لہجے میں اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ جی بالکل بابا، میں نے کہا تھا اور میں اب بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میری بیوی پری زر ہر لحاظ سے آپ کی بھتیجی الینا سے بہتر ہے، اور یقیناً وہ اس سے بہتر آپ کی بہو ثابت ہو سکتی ہے، اس نے یقین سے کہا، جبکہ بابا ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تمہاری بیوی کو 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں۔ یہ شادی ختم ہوتے ہی الینا یہاں سے ہمارے گھر رہنے آ جائے گی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہیں چاہتی ہے، اس بات کو اس نے خود ہمارے سامنے قبول کیا ہے، اور ہم اپنے بھائی کے ساتھ اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے الینا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے اپنے گھر کی بہو بناؤں گا، لیکن اگر تمہارا ماننا ہے کہ تمہاری بیوی الینا سے بہتر ہے تو میں اس چیز کو آزمانا چاہتا ہوں۔ الینا یہاں آئے گی اور ہم دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے جو بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ الینا کو پہلے بتائیں گے کہ پری میرے نکاح میں ہے، اور میں جانتا ہوں الینا کو اس بات سے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں تو آپ لوگوں نے شروع سے ہی یہ بات
یہ شادی کا فطور ڈال رکھا ہے آپ کے سامنے میں آپ اس کے سامنے میری بیوی کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے اپنی پسند سے کی ہے۔ پری کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو خبردار جو کسی نے میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ اور دوسری شرط کہ آپ پوری ایمانداری سے فیصلہ کریں گے۔ الینا آپ کی بھتیجی ہے، اس لیے وہ بھیجا آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بے ایمانی کریں گے؟ اگر تم نے اس لڑکی کو پسند کیا ہے تو یقیناً وہ اس قابل ہوگی، اور ہم کسی کی بچی پر کیوں بد کرداری کا الزام لگائیں گے؟ الینا ہماری بھتیجی ہے، ہمیں جان سے پیاری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی دوسرے کی بیٹی پر ہم سوال اٹھائیں گے۔ ہم بھی بیٹیاں رکھتے ہیں زارق خان درانی۔ تم نے اسے پسند کیا ہے تو یقیناً وہ پسند کیے جانے کے قابل ہوگی۔ وہ اس قابل ہوگی کہ اسے پسند کیا جا سکے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے یا ہمارا، اور اگر ہمارا فیصلہ ٹھیک ہوا تو تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فی الحال میں ذرا اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، واپس آ کر ساتھ میں چائے پئیں گے۔ وہ اس موضوع پر اب ہم شادی کے بعد بات کریں گے، وہ پرسکون انداز میں کہتا اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ بابا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر سے ٹی وی پر چلتے نیوز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھوپھو، بابا نے ایک لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے جھوٹا نکاح کا وعدہ کیا تھا، اور پھر اس سے ایک بچی پیدا کر کے اسے دنیا والوں کے سامنے ناجائز قرار دیا۔ اور وہ لڑکی آئرہ ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولنا شروع ہوئی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے حیرت سے مت دیکھیے پھوپھو، میں جانتی ہوں آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بابا کا کالا سچ شاید آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن میرے سامنے ہے۔ مجھے ماما نے سب کچھ بتایا تھا، اور یہ ساری باتیں اس وقت میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ میری ماما بابا سے اس لیے طلاق مانگ رہی تھی کیونکہ انہوں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی تھی۔ 9 سال پہلے بابا کے کچھ دوست ہمارے گھر آئے تھے۔ وہاں وہ لوگ کافی سرگوشی نما آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور ماما نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ اس کالے کام میں بابا کے دوست بھی شامل تھے۔ وہ لڑکی آئرہ جو آج دلہن بن رہی تھی، وہ میرے بابا کی بیٹی ہے، میری بہن ہے، جس کا اس دنیا میں کوئی نام نہیں ہے۔ آپ نے اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی جب اس نے کہا کہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ایک معصوم لڑکی کو اپنا نام دینے کے بجائے، اسے مقام دینے کی بجائے
دنیا والوں کے سامنے ناجائز قرار دیا۔ میں جانتی ہوں آپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بابا نے بدلہ لیا تھا، عفان چاچو کا بدلہ۔ عفان چاچو فارحہ آنٹی سے محبت کرتے تھے، لیکن جب وہ رشتہ لے کر گئے تو ان لوگوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ عفان چاچو کی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ وہ فارحہ آنٹی کو ایک اچھا لائف سٹائل دے پاتے، اور فارحہ آنٹی بھی ان سے محبت نہیں کرتی تھی، صرف ٹائم پاس کر رہی تھی۔ عفان چاچو نے خودکشی کر لی، اور دادا ابو بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے، اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اس دن فضا پھوپھو اپنا گھر، اپنے بچے کو بنا طلاق کے آپ لوگوں کے چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ یہاں آ کر انہیں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، الوینا، جسے آپ لوگوں نے پالا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے بابا کی طلاق پر پتہ چلا۔ بابا نے صرف بدلہ لینے کے لیے اتنا گھٹیا کام کیا۔ فارحہ آنٹی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر وہ اسے دنیا کے سامنے بنا کوئی نام دیے ساری زندگی کے لیے اس کے بھائی کی باپ کی نظروں میں گرا گئے۔ بابا نے فارحہ آنٹی کے ساتھ جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط میں نہیں جانتی، لیکن انہوں نے آئرہ کے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا۔ انہیں کوئی حق نہیں بنتا تھا ایک معصوم بچی سے اس کے باپ کا نام چھیننے کا۔ اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بہن کو انصاف دلاؤں گی، میں اسے دنیا کے سامنے ایک مقام دلاؤں گی، میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ وہ میرے بابا کی بیٹی ہے۔ بابا اس شادی کے لیے ہرگز راضی نہیں تھے، شاید وہ کبھی بھی نہ مانتے اگر میں اپنی مرضی نہ کرتی تو، اور آگے بھی میں اپنی مرضی کروں گی، کیونکہ بابا کی مرضی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو انسان اپنی اولاد کو اپنا نام نہیں دے سکتا، وہ انسان میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پہلے میں بچی تھی، ان سب باتوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن جب مجھے یہ سب کچھ سمجھ میں آیا تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ بابا اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں بابا کہہ کر پکارا جائے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ انہیں تو کبھی احساس ہی نہ ہوا تھا کہ وہ وقت سے پہلے بڑی ہو چکی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ ان کا سہارا پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور آج پہلی دفعہ وہ اپنے باپ کی اتنی بڑی ناانصافی پر رو رہی تھی۔ پھوپھو، پاپا نے بہت غلط کیا، بہت غلط کیا۔ انہیں کوئی حق نہیں تھا آئرہ کے ساتھ ایسا کرنے کا۔ بے شک آج وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، اسے ہرگز ضرورت نہیں ہے بابا کے نام کی، لیکن اس کا باپ ہے، یہ چیز میں ثابت کر کے رہوں گی۔ میں بابا کو مجبور کر دوں گی کہ وہ آئرہ کو اپنی بیٹی قبول کرے۔ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب وہ لڑکی انہیں ملے گی
تب وہ اسے قبول کر لیں گے۔ بابا نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ آئرہ اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے، لیکن میں چپ نہیں بیٹھی۔ میں نے ماما کی مدد سے سب کچھ پتہ لگوایا اور آخر میں اس لڑکی تک پہنچ ہی گئی۔ فارحہ آنٹی نے میرے بابا کی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ اگر وہ اپنی ساری زندگی اس لڑکی کے لیے سیکریفائس کر سکتی ہے تو بابا اسے اپنا نام کیوں نہیں دے سکتے؟ بابا کو اسے اپنا نام دینا ہوگا۔ وہ بولی تو پھوپھو اس کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سچ میں اپنی عمر سے بہت بڑا کام کرنے جا رہی تھی۔ قاسم بابا، میں کہہ رہا ہوں نا، انہیں ابھی اٹھ کر چلیے۔ دیکھیے گا اگر میری بات سچی نہیں نکلی نا تو آپ کا جوتا میرا سر۔ وہ قاسم بابا کو مجبور کر رہا تھا انہیں اپنے ساتھ آئرہ کے کمرے میں لے جانے کے لیے، لیکن قاسم بابا بار بار انکار کر رہے تھے۔ وہ ہرگز اس کی باتوں میں آنے کو تیار نہ تھے۔ وہ جانتے تھے وہ صرف ازبک کو پھنسانا چاہتا ہے، کیسے بھی خود کو سچا ثابت کر کے ازبک کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایسے معاملوں میں ازبک بہت تیز تھا۔ حالانکہ رائق سے وہ اس طرح کی امید نہیں کرتے تھے جس طرح رائق آج کل ہو گیا تھا۔ ہم تمہاری کسی بات کو نہیں مانتے رائق درانی، تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو۔ خود تم نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوگی اور اب اس بیچارے کو پھنسا رہے ہو۔ آئرہ کا کمرہ ہمارے کمرے کے سامنے ہے۔ آئرہ ہم سے اتنا ڈرتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی غلطی کرے۔ اگر ازبک بہک بھی گیا تو بھی آئرہ کبھی اس کو نہیں بہکنے دے گی۔ وہ ایک سمجھدار بچی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولے تھے۔ قاسم بابا، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آئرہ بہت سمجھدار ہے، بہت اچھی بچی ہے، بہت فرمانبردار ہے۔ وہ کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی جو آپ کو تکلیف دے، لیکن آپ کا پوتا ضرورت سے زیادہ چالاک ہے اور آپ اسے ہرگز معصوم نہیں سمجھ سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ بے ایمان ہے، اس نے بے ایمانی کی ہے، آپ کے اصول توڑے ہیں۔ وہ ہر رات آئرہ سے جا کر ملتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کل رات بھی وہ آئرہ کے کمرے سے نکل رہا تھا جب اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں الوینا کے کمرے میں جا رہا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آئرہ کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ آہستہ سے آپ کے پیچھے سے چل کر اوپر آیا تھا اور بعد میں کتنا اسمارٹلی اس نے سارا الزام میرے سر پر لگا دیا۔ وہ کیسے بھی انہیں اپنا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، وہ بہت سمجھدار ہے، بہت چالاک ہے اور ہم بیوقوف بیٹھے ہیں جو اس کی چالاکی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ رائق، بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ تمہاری باتیں ہر وقت الٹا سیدھا سوچتے رہتے ہو،
اسی کا اثر ہے، ہر وقت دماغ میں الٹی سیدھی چیزیں بھری رہتی ہیں۔ تم میں اور ازبک میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری ہی غلطی تھی جو تمہیں ہم معصوم سمجھ رہے تھے اور ازبک کو چالاک۔ وہ بچہ صرف قاسم بابا خدا کو مانیے، وہ بچہ نہیں ہے، باپ بننے والا ہے، اور آپ اس کی کسی چالاکی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ سو جاؤ تم اور ہمیں بھی سونے دو۔ اب کی دفعہ وہ غصے سے کہتے بیڈ پر لیٹ گئے تھے، جبکہ رائق نے بس انہیں دیکھا اور پھر ان کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ بھابھی، یار آ ہی گئی ہو تو ایک کپ چائے ہی بنا دو۔ یقین کرو اتنی گندی چائے بنا کر پیتا ہوں نا کہ اس گلی کا کتا بھی وہ چائے نہ پیے۔ وہ ابھی دروازے سے اندر داخل ہو ہی رہے تھے جب ارزق نے آتے ہی اسے کام دیا۔ طارق نے منہ بنایا تھا، ہاں میری بیوی تیری نوکر لگی ہے نا، جو یہاں آ کر تیرے لیے کام کرے گی، خود بناؤ اور ہمیں بھی پلاؤ۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، جبکہ وہ تو کافی دلچسپی سے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہی تھی جس میں 2 کمرے تھے، باہر ٹی وی لانچ تھا، سائٹ پر اوپن کچن تھا اور سامنے ہی وال پر بڑی سی تصویر لگی تھی جس میں ایک بے تحاشا حسین عورت کے ساتھ ایک 17-18 سال کا لڑکا تھا جو یقیناً ارزق تھا۔ یہ آپ کی ماما کی فوٹو ہے نا؟ تبریز نے تصویر دیکھتے ہوئے سوال کیا تو اسے مسکرا کر وال کی طرف دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کی، وہ مزے سے بولا تھا۔ خوبصورت تو واقعی بہت تھی آنٹی، شجر نے بھی سراہا تھا۔ بس بس اب میری ماں کو نظر مت لگا دینا۔ بھابھی، کچن اس طرف ہے، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ پری کو مخاطب کیا تھا، جس پر طارق نے اسے گھورا تھا جبکہ وہ مسکرا کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ چھوٹا سا صاف ستھرا کچن، اس نے جلدی جلدی چائے تیار کر دی تھی۔ وہ سارے ہی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے اتنے دن سے، یہاں وہ اچھی خاصی بور ہو رہی تھی، لیکن آج وہ سب لوگ آزادی سے باتیں کر رہے تھے، ورنہ شجر اور تبریز کی تو آواز ہی نہیں نکلتی تھی وہاں گھر میں۔ میں واپس نہیں جاؤں گا، آپ کے ابو اتنی سخت طبیعت کے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو یہیں رہوں گا لالا کے پاس، تبریز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ شجر کا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ تھا۔ ہاں میں بھی یہیں رہوں گا، مجھے بھی نہیں جانا، شجر نے کہا، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر میں وہ دونوں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ شکر ہے یار، میں بھی اکیلا بہت بور ہو جاتا ہوں، ارزق نے بھی کہا، جبکہ چائے پر تو وہ ایسے ٹوٹ پڑا تھا جیسے زندگی میں پہلی دفعہ چائے ملی ہو۔ لالا، میں سوچ رہی ہوں میں آپ کے لیے کھانا بھی بنا دیتی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے ابھی تک کچھ کھایا ہے۔ ارے نیکی اور پوچھ سچ میں کچھ نہیں کھایا اور بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ بنا شرمائے بولا تھا۔ اب غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھابھی کا اپنا دل کر رہا ہے کام کرنے کا، اور ویسے بھی مزید کچھ ٹائم میں میری اپنی بیوی آ جائے گی تو میں کسی کی ہیلپ نہیں لیا کروں گا۔ وہ مزے سے بولا تو طارق کو جیسے اس کی شادی یاد آ گئی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔
باہر اچانک شور اٹھا تو پری نے جھانک کر دیکھا، وہ تینوں اس کی دھلائی کر رہے تھے۔ اس کی نکاح والی بات تو زارق نے اسے بھی گاڑی میں ہی بتائی تھی۔ وہ ڈیزرو کرتا تھا مار کھانا۔ ابھی اس کی آنکھ لگے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ ابھی ان کی آنکھ لگے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب رائق نے آہستہ سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں زبردستی جگایا تھا۔ وہ غصے سے بلینکٹ سے اپنا چہرہ نکالتے اسے گھورنے لگے تھے۔ یہاں ازبک ہوتا تو اس کی بات مان کر جاتے نا میرے کمرے میں چھاپا مارنے کے لیے۔ پھر چلے میرے ساتھ، ابھی کے ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ انہیں چابی دے رہا تھا جبکہ وہ غصے سے اسے دیکھتے بلینکٹ پیچھے ہٹا چکے تھے، یعنی وہ سچ مچ میں اس کے ساتھ عائرہ کے کمرے میں جانے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے جوتے ان کے پیر کے قریب رکھتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ قاسم بابا مان چکے ہیں۔ ہم تمہاری بات مان کر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں رائق درانی، لیکن ایک بات ہماری تم بھی کان کھول کر سن لو۔ اگر یہ بات حقیقت نہ ہوئی اور ازبک عائرہ کے کمرے میں نہ ہوا تو ہم تمہاری شادی ہی کینسل کر دیں گے۔ اب کی دفعہ وہ اتنے غصے سے بولے تھے کہ رائق کو ان کی دھمکی سچ لگنے لگی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، دیکھ لیجیے گا، وہ وہاں ہوگا اس کے کمرے میں۔ اگر نہیں ہوا تو میں خود اپنی شادی سے انکار کر دوں گا۔ وہ بڑے مزے سے بولا۔ ان کے لیے دروازہ کھول چکا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے چور کو پکڑنے جا رہا ہو، اور واقعی ہی وہ چور کو ہی پکڑنے جا رہا تھا۔ ازبک جیسا بے ایمان انسان بے نقاب ہو رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ قاسم بابا کے ساتھ سیدھا عائرہ کے کمرے کے اندر تک آیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن کمرے میں اندھیرا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ اندھیرے میں سو رہے ہیں۔ قاسم بابا کے غصے سے گھورنے پر وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، ہاں بالکل، اب دکھاؤ بے شرمی اور ان کے بیڈ روم میں گھس جاؤ۔ وہ غصے سے کہتے کمرے کی لائٹ آن کر چکے تھے جب نظر بیڈ پر پڑی تھی۔ وہاں ایک ہی وجود سو رہا تھا اور وہ دکھنے میں اتنا چھوٹا سا تھا کہ دونوں ہی سمجھ چکے تھے کہ وہاں عائرہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب مزید اس عمر میں اور کون سی بے حیائی کرواؤ گے تم ہم سے؟ وہ کمرے کی لائٹ بند کرتے باہر نکلتے ہوئے دہارے تھے۔ قاسم بابا، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو قاسم بابا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔
یہ ازبک کا بچہ ابھی تک دنیا میں آیا نہیں. جب آئے گا تب تم اس کے بارے میں ایسی کہانیاں بنا لینا. اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب شادی کے لیے انکار کر رہے ہو تم یا ہم خود تمہاری شادی کینسل کروائیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ سر جھکا گیا تھا. یہاں تو پوری گیم ہی اسی پر الٹ پڑ گئی تھی. ہم تمہیں آخری موقع دے رہے ہیں رائک درانی، سدھر جاؤ ورنہ اب کی دفعہ ہم ہرگز لحاظ نہیں کریں گے. وہ اسے وارن کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف آئے تھے، جبکہ وہ بھی شرمندہ سا ان کے پیچھے ہی آیا تھا، جب اچانک نظر اوپر سیڑھیوں کے قریب کمرے کے دروازے پر کھڑے ازبک پر پڑی تھی. وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی، دل جلانے والی مسکراہٹ. ہاں، اس کا سالہ اس کا دل جلانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. صبح ہوتے ہی ایک ہنگامہ مچ چکا تھا. آج شادی تھی، یعنی اصل فنکشن آج ہی تھا. سب کی تیاریاں عروج پر تھیں. کوئی ادھر بھاگ رہا تھا تو کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، جبکہ ازبک عائرہ کے سو جانے کے بعد خود ہی اسے بڑے پیار سے اٹھا کر اس کے کمرے تک چھوڑ کر آیا تھا، کیونکہ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. اب اس کی شیروانی سامنے بیڈ پر پڑی تھی، جبکہ وہ ساتھ ہی بڑے آرام سے سو رہا تھا. جب کمرے میں رائک داخل ہوا، اس نے غصے سے اسے گھورا تھا. اٹھ جا کمینے، شادی ہے تیری وجہ سے رات کو میری شادی کینسل ہوتے ہوتے رہ گئی. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ قاسم بابا کو مجھ پر رحم آ گیا. کمینے، تو کیسے کر لیتا ہے یہ سب کچھ؟ مجھے تیری شاگردگی میں آنا ہے، میں تجھے اپنا مرشد بناتا ہوں. وہ اسے زبردستی کھینچ کر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے زمین پر اپنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ ازبک نے کسی بڑے بوڑھے کی طرح اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے انگڑائی لی تھی. سکھا دوں گا، میرے ساتھ رہے گا نا تو سکھا دوں گا. وہ آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں بولا تھا. اچھا، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ بتا کہ تو نے یہ سب کچھ کیا کیسے؟ میرا مطلب ہے تو سب کو اتنا بڑا الو کیسے بنا لیتا ہے؟ قاسم بابا کو الو بنا دیا؟ بتا میرے بھائی، میں جاننا چاہتا ہوں. آج سے تو ہی میرا مرشد، تو ہی میرا استاد، میں تیرے نقش قدم پر چلوں گا. وہ ہاتھ جوڑتے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. ارے کیوں نہیں میری جان، تجھے سب کچھ بتاؤں گا، پہلے ویڈیو ریکارڈنگ تو بند کرنا. وہ آنکھ دبا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تو رائک نے بے ساختہ نگاہ سامنے ٹیبل پر رکھے اپنے فون کی طرف ڈالی تھی. بیٹا، ایک تو خود کو میرا شاگرد کہہ رہا ہے، مجھے اپنا مرشد مان رہا ہے، پھر یہ کام بھی کر رہا ہے. ہاں، میرا بچہ
پہلے ریکارڈنگ آف کر کے آ، پھر بتاتا ہوں تجھے سب کچھ، وہ مزے سے بولا تھا جبکہ وہ زمین سے اٹھتا ایک زوردار ٹانک اس کے پیروں پر مارتا اپنے موبائل سے ریکارڈنگ آف کرنے لگا تھا۔ وہ چالاک نہیں، مہا چالاک تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ کبھی بھی اس کی چالاکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کر دیا، چیک کر لے، اب بتا کہ تو رات کو عائرہ کے کمرے میں گیا تھا یا نہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں نہیں گیا تھا، وہ مزے سے بولا۔ مطلب اسبق درانی قاسم بابا سے ڈر گیا؟ کل رات کو وہ کہکا لگاتے ہوئے ہنسا تھا۔ ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ممکن ہے۔ کل رات عائرہ میرے پاس آئی تھی۔ اب کی دفعہ اسبق کی مسکراہٹ مزید گہری تھی۔ عائرہ اپنے کمرے میں تھی جب ہم گئے تھے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ بلینکٹ ہٹانی تھی نا، تکیوں کا دیدار کر کے واپس آ گئے تم لوگ۔ میری بیوی یہاں میرے پاس تھی، میری باہوں میں، تو کتنا بڑا الو ہے تو جانتا ہے اس کی نیند اتنی کچی ہے کہ سوئی گرنے سے بھی کھل جائے۔ تم لوگ اس کے کمرے کی لائٹ جلا کے آ گئے اور اس کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ خیر، میں صبح فجر کی اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آ گیا۔ چلو، میں فضول باتیں نہیں کرنا چاہتا، مجھے تیار ہونا ہے۔ شادی ہے تیری، میری، تیری بھی شادی ہے، تو بھی تیار ہو جا، کیا یاد کرے گا؟ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا تھا جبکہ رائق اب تک یقین بے یقینی کی کیفیت میں گرا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے موبائل فون کو دیکھا تھا۔ کس نے کہا تھا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے تو کسی کام نہیں آ رہی تھی یہ ٹیکنالوجی بھی۔ فنکشن بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں کیا گیا تھا۔ 10 بجے کے قریب ہال میں بارات کی انٹری تھی اور تقریباً 11 بجے تک وہ لوگ بارات لے کر واپس حویلی آنے والے تھے۔ فائنلی آج اسے اپنی بیوی کی شکل دیکھنا نصیب ہو رہی تھی۔ رولز تو رائق نے فالو کیے تھے، بلکہ رولز توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ رولز توڑ ہی نہیں پایا تھا۔ ہال میں ان کی بارات کا شاندار ویلکم کیا گیا تھا، جبکہ دلہنوں کو پارلر سے سیدھا ہال میں لایا گیا تھا۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بچی، کمرے کے اندر داخل ہوتے فارحہ عائرہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، دلہن کے روپ میں جیسے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ان کے پیچھے پھپھو اور زمش آئے تھے، وہ بھی ان سے ملتی تعریف کرنے لگی۔ زمش باہر کب سے ہر طرف نگاہیں گھماتی ارزق کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ارزق تو اسے نہ ملا۔ لیکن دلہنوں کی خبر ملتے ہی وہ ہال میں موجود کمرے میں
آ گئی تھی۔ میرا دلہا کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھا تو نے؟ اس نے سمجھ سے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کل تک تو وہ ہٹلر تھا، خروس تھا، مانسٹر تھا، آج اس کا دلہا ہو گیا تھا۔ ازبک لالا بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، باقی وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہے ہیں، اتنے کوئی خاص نہیں۔ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی تو الوینا کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ آئرا نے ان دونوں کو گھورا تھا۔ میرا لالا بہت پیارا لگ رہا ہے، میں دیکھ چکی ہوں، اور خبردار جو تم دونوں نے کسی بھی طرح کی کوئی الٹی سیدھی بات کی، میں نے تم دونوں کو اس کمرے سے باہر نکلوا دینا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے بولی، چوری چوری دیکھا ہے میرے دلہے کو، یا اپنے دلہے کا دیدار کر رہی تھی؟ میں بھی کہوں، یہ کھڑکی پر اتنا جھانک جھانک کر کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ اس کے اپنے دل میں چور ہے۔ الوینا اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب پری اندر آئی۔ وہ نیچے خالہ کہہ رہی ہیں کہ دلہنوں کو باہر لایا جائے۔ ہاں چلو باہر، مجھے مانسٹر سے بہت سارے پیسے نکلوانے ہیں، اور ازبک لالا سے بھی بہت سارے پیسے لوں گی۔ پری تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ، یہ سمجھ لو کہ ہمارا جیک پاٹ نکل آیا ہے۔ 2 دلہے ہیں، کم سے کم 1 لاکھ تو ہاتھ آئے گا ہی۔ وہ پری کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ انہیں خوبصورت پھولوں کی چادر کے سائے میں باہر لایا گیا تھا۔ اوئے نہیں نہیں، ہم نہیں مانتے، ہمیں پورا 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ 50,000 مجھے اور 50,000 پری کو۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ بولو نا پیسے چاہیے۔ وہ پری کو گھور کر بولی تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کے انداز پر سارق مسکرا دیا۔ ان دونوں کی بہت بننے والی تھی۔ ویسے تو ہم نے اندر جا کر سوچا تھا کہ کم سے کم 1 لاکھ روپے دونوں دلہوں سے لیں گے، لیکن آپ کی خروس شکلوں سے لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ پیسے نہیں دینے والے، اسی لیے 50,000 میرے، 50,000 پری کے۔ ہم اچھے بچے ہیں، تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا کر لیں گے۔ اچھی خاصی رونق لگی تھی۔ پری تو کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن زمش نے اچھی خاصی ضد لگا کر رکھی ہوئی تھی۔ اوئے میری بیوی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے میں تمہیں پیسے کیوں دوں گا؟ رائق تو اچھا خاصا چڑھ ہو رہا تھا، جبکہ ازبک نے شرافت سے پیسے نکالتے ہوئے اسے اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا تھا، جسے گھونگھٹ میں چھپا کر رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ میری بہن ہے اور آپ کو پیسے دینے ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتا، جب تک ہمیں پیسے نہیں مل جاتے ہم نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ وہ پکی انکاری تھی، جبکہ ازبک کے دیے پیسے بھی اب تک پینڈنگ پڑے تھے، کیونکہ پیسے لے کر وہ اٹھی نہیں تھی۔ یار میری جگہ تو چھوڑ دو نا، میں نے تو ایمانداری سے
پیسے دے دیے ہیں نا تم لوگوں کی مانگ کے مطابق؟ ازبک نے شرافت کا مظاہرہ کیا تو قاسم بابا مسکرائے تھے، جبکہ گھونگھٹ کے اندر چھپی آئرہ بھی مسکرا رہی تھی، جبکہ الوینا کا تو کیکا لگانے کا دل کر رہا تھا۔ بالکل صحیح کنٹرول کیا تھا اس کی بہن نے اپنے خروس جیجے کو۔ نہیں نا جیجو، جب تک یہ پیسے نہیں دیں گے تب تک ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے، تم بیٹھی رہو آرام سے۔ اس نے پری کو گھورا تھا جو سارق کے اشارے پر اٹھ گئی تھی۔ ایک منٹ، تم ان کے اشاروں پر کیوں چل رہی ہو؟ کیونکہ اس نے پری کو گھورا تھا۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا خروس ہٹلر ٹیچر اس کی پری پر پوری ملکیت رکھتا ہے۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ کان کھول کر سن لو، میں تمہاری زندگی اس خروس کے ساتھ برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اور سر جی، آپ بھی میری فرینڈ کو اپنی ٹیچر گردی سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا کالج نہیں، میرے جیجو کا گھر ہے۔ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میری بچپن کی دوست، اب سے زیادہ آپ سے زیادہ میرے اشاروں پر چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم سے میں بعد میں بات کروں گی، پہلے آپ نکالیں 50,000۔ اس نے پھر سے رائق کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر جہاں زارق نے غصے سے اسے گھورا تھا، جو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں اسے ہٹلر خروس اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی کو اپنی بچپن کی دوست کہہ رہی تھی۔ اس کے بچپن کی دوست کہنے پر خود پری نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ بھلا یہ کب ہوا تھا؟ وہیں وہ دوبارہ سے پیسے لینے دینے میں لگ گئی، جبکہ اب کی دفعہ تنگ آتے ہوئے رائق نے آخر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک 50 کا اور ایک 1000 کا نوٹ نکالا تھا، اور پھر اسے باری باری دونوں نوٹ پکڑاتے ہوئے کہا تھا، یہ لو 50 اور یہ لو 1000، اب اٹھو، نکلو ادھر سے، شکل گم کرو۔ وہ چٹکی بجا کر بولا تھا، جبکہ اس کو دیکھتے ہوئے اس نے منہ بنایا، اور پھر فیوچر میں اس سے بدلہ لینے کا سوچتے ہوئے آخر اس کی جگہ چھوڑ دی تھی۔ ہاں، وہ اس کی ہونے والی بھابھی تھی، بدلے تو اسے لینے ہی والی تھی۔ رائق ساری زندگی یاد کرتا، اور اب یہاں کتنی دیر تک ٹائم ویسٹ کرنا ہے؟ اس نے الوینا کے کان میں پوچھا تو اس نے رک کر اپنی کنی اس کے پیٹ پر دے ماری تھی۔ اتنا زیور، اتنا بھاری لباس میں نے پہن رکھا ہے، اور جلدی آپ دکھا رہے ہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہوں گی، اس کے بعد ہوگی رخصتی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اچانک قاسم بابا نے رخصتی کا کہہ دیا۔ وہ ساری رسمیں گھر چل کر کرنا چاہتے تھے، شکر ہے جان چھوٹی، چلو ادھر سے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا گیا تھا، جبکہ ازبک نے تو زحمت ہی نہ کی تھی ہاتھ پھیلانے کی۔ وہ آئرہ کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھا چکا تھا۔ وہ اتنی دیر یہاں بیٹھے ہوئے کافی تھک چکے تھے، اور پھر بارات کی انٹری میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگا تھا۔ آتش بازی ہوئی، اور پھر
ڈھول دھماکے کے ساتھ ان کی بارات کو اندر لایا گیا تھا اور اب فائنلی ان کو سکون ملا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ٹارگٹ پورا ہو گیا تو رات 9 بجے تک جنون یارم کی ایپیسوڈ پوسٹ ہو جائے گی، لیکن اس ایپیسوڈ کو مہربانی کر کے لائک کر دو، کیونکہ اس ناول پہ اتنے کم لائک آ رہے ہیں کہ میرا اب لکھنے کا دل نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے جنون یارم ہی پڑھنا ہے تو میں اسے سکون سے کمپلیٹ کر کے اسے لکھتی ہوں، تاکہ میرے لیے بھی یہ ناول ٹینشن نہ بنے۔ اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہے اس ناول میں تو پھر میں ایک ہی ناول چلاتی ہوں۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔